السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ آئیں سنتے ہیں قدیم زمانہ مصر کے پر اسرار ماحول میں جنم لینے والی ایک سحر انگیز داستان، سنہری تابوت۔ نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اس وقت میرے ذہن میں خیال آیا، ممکن ہے وسکن ڈیزل کو ہارون دانش نے کوئی ہدایت کی اور مجھے اس کے پاس بھیج دیا، لیکن اب وہ بے بس ہو چکا ہے اور اس کا اظہار بھی کر چکا ہے۔ سسٹر صوفیہ بھی بری طرح بددل ہو کر مجھے چھوڑ چکی ہے اور عسکری نے بھی منہ موڑ لیا۔ ہارون دانش کی طرف سے بھی مجھے کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے، بالکل نہیں، اور بے یار و مددگار ہوں میں۔ حالات ہولناک اور غیر یقینی ہیں۔ ایسی مشکل میں اگر رشاق سے تعاون کر لوں تو برا تو نہیں ہوگا۔ کون ہے میرا؟ نہ ماں، نہ باپ اور نہ کسی اور کا پتہ۔ اسی وقت رشاق کی آواز ابھری۔ اب مجھے ایک اور شبہ ہو رہا ہے۔ کیا مسٹر رشاق؟ میں نے کہا اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا، جیسے میری موجودگی بھول گیا ہے۔ پھر اس نے کہا، وسکن ڈیزل کوئی کھیل کھیل رہا ہے۔ سب کے اپنے اپنے کھیل ہیں مسٹر رشاق، ہر ایک کی صورت بدلی ہوئی ہے، سب فریبی، سب جھوٹ، اپنے مقصد کے لیے سرگرداں۔ کتنے کردار میرے گرد بکھرے ہیں، احمد جنیدی، عدنان سنائی، وسکن ڈیزل، اور تم گمشدہ وجود ہو بیبی۔ تمہیں نئی زندگی کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ جن باتوں کو تم سچ کا نام دیتی ہو وہ صرف کہانیاں ہیں۔ زندگی صرف ایک حسین مجبوری ہے، ہر انسان اس مجبوری کو پرورش کرنے کے جتن کرتا ہے۔ تم بھی یہی کرو، اپنے بارے میں سوچو، صرف اپنے بارے میں۔ جہاں سچ بولنا پڑے وہاں سچ بولو۔ اسی طرح یہ مجبوری ٹالی جا سکتی ہے، ورنہ مشکلوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں جن مشکلات کا شکار ہوں مسٹر رشاق، اس کا کوئی حل ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ان مشکلات کا آغاز کہاں سے ہوا؟ وہ بولا، اس وقت سے جب آپ لوگ یعنی امیر الحسنات، مائیکل جون اور آپ ہارون دانش کے پاس آئے۔ میں نے صاف گوئی سے کہا، اس سے پہلے میری زندگی پرسکون تھی۔ ہارون دانش ایک شفیق باپ تھے۔ ماں کے بارے میں مجھے صرف اتنا علم تھا کہ وہ دنیا چھوڑ چکی ہے۔ تمہاری مصروفیات کیا تھیں؟ ہارون دانش کے ساتھ پرعیش زندگی گزار رہی تھی۔ پھر آپ لوگ آئے، تیونس کا پروگرام بنا، کارچوک کی پہاڑیوں پر ایک نئی تہذیب کی تلاش کا منصوبہ طے ہوا، اور وہیں سے ہماری بلکہ میری بد نصیبی کا آغاز ہوا۔ کارچوک تک کا سفر کرتے ہوئے تمہیں کسی عجیب بات کا احساس نہیں ہوا؟ کیسی عجیب بات؟ جیسے تم کسی ایسی جگہ جا رہی ہو جہاں سے تمہارے ماضی کا کوئی واسطہ ہے۔ میرا ماضی؟ میرے دل کو دھکا سا لگا۔ میرا مطلب ہے کوئی ایسا احساس جو اجنبی سا ہو لیکن خود سے منسلک لگے۔ میں سوچ میں ڈوب گئی۔ رشاق کے ساتھ اب اپنا رویہ بدلنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ اب مناسب بھی لگ رہا تھا، کیونکہ یہ شخص سب سے کارآمد تھا۔ کسی اور سے تو اب کوئی امید ہی نہیں رہی۔ میں نے کہا، نہیں مسٹر رشاق، اس وقت تک کوئی احساس نہیں تھا، لیکن وہاں جو کچھ ہوا اس نے میرے دماغ کی چولیں ہلا دی۔ مثلاً اس نے سوال کیا اور میرے ذہن میں کڑبڑاہٹ ہونے لگی۔ وہ باتیں میرے ذہن پر ڈنک مارنے لگی۔ سب کچھ یاد آنے لگا اور میں کھوئی آواز میں بولی، کار چوک کے غار، وہاں ملنے والا تابوت، اس میں میری لاش۔ وہ کون تھی مسٹر رشاق؟ وہ میں تو نہیں تھی، وہ تو نزائلہ تھی۔ میرا اس سے کیا تعلق تھا؟ اور مندر کی وہ پجارن، اس کے لیے ہونے والی جنگ، وہ تو ایک جادو تھا۔ وہ جادو نہیں تھا بیبی، وہ تاریخ کی سب سے بڑی سچائی تھی۔ رشاق نے کہا اور میں جیسے خواب سے چونک پڑی۔ وہ جادو نہیں تھا، میں نے کہا، اور رشاق چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مسٹر ہارون نے بعد میں تمہیں اس بارے میں کچھ بتایا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ تابوت آپ لے گئے تھے، وہ لاش آپ نے چرا لی تھی۔ تم سب کا یہی خیال ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا، وہاں کچھ اور ہی ہوا تھا۔ وہ پرخیال لہجے میں بولا، کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا اور وہ چونک پڑا۔ پھر بولا، یہ وقت کی امانت ہے جس میں خیانت ممکن نہیں۔ میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتا، یہ رویہ ہے سب کا۔ بات کافی حد تک مجھ سے متعلق ہے، لیکن میں ہی اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ ہارون دانش نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور روپوش ہو گئے۔ ایک سوال کروں؟ رشاق بولا۔ بولو۔ تم ہارون دانش کا نام اجنبیوں کی طرح لیتی ہو، انہیں ڈیڈی اور پاپا نہیں کہتی؟ ہاں، اب سب کچھ اجنبی ہو گیا ہے، ماں بھی نامعلوم ہے اور باپ بھی۔ میری آواز سسکی میں بدل گئی۔ کافی حد تک ٹھیک کہتی ہو۔ ویسے اگر دل قبول کرے تو یقین کر لو، جو کھیل اس جہاز پر ہوا ہے یا اس جزیرے پر جاری ہے وہ بس ایک وقفہ ہے۔ حالانکہ یہ سب کچھ تمہاری کوٹھی، تمہارے شہر میں بھی ہو سکتا تھا۔ اس جہاز پر یا اس جزیرے پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھی۔ میں نے کہا، ہاں تم ان سب سے الگ ہو، تمہارا اپنا مقام ہے جسے کوئی زوال نہیں۔ سارے زوال تم پر سے گزر چکے ہیں۔ تم تاریخ ہو
ایک ٹھوس اور مستحکم تاریخ جو اپنا سفر گزار چکی ہے اور وقت کی کتاب میں درج ہے، تمہیں بدلا نہیں جا سکتا۔ تاریخ؟ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، جو کبھی نہیں بدلتی۔ کیسے مسٹر رشاق؟ کاش یہ تفصیل تمہیں ہارون دانش بتاتا۔ آپ نہیں بتا سکتے؟ نہیں، لیکن تمہیں کچھ اعتراضات کرنے ہوں گے۔ کیا تمہیں ہارون دانش کے وجود پر یقین ہے؟ پاپا؟ میرے حلق سے سسکی نکل گئی۔ ہاں، مجھے یقین ہے۔ ان کی لائبریری میں نے ان کے سگار کی خوشبو محسوس کی ہے اور اب میں ان کے لمس کو ترستی ہوں۔ تبھی میں ان سے انحراف کرتی ہوں۔ AK ہمدانی نے ایک عمارت تک میری رہنمائی کی تھی اور میں نے… عمارت؟ اچانک رشاق چونک پڑا۔ ہاں، میں نے اس عمارت میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتا دیا اور وہ ہاتھ ملنے لگا۔ اس کے منہ سے نکلا، اوہ کاش مجھے یہ بات پہلے معلوم ہوتی۔ وہ بے وقوف بلا وجہ میرے ہاتھوں زندگی سے محروم ہو گیا۔ کون؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ البرونوس، رشاق نے ٹھنڈی سانس لے کر بولا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کپ کپاتی آواز میں کہا، اسے تم نے قتل کیا تھا؟ مجبوری تھی بیبی، وہ میرے راستے روک رہا تھا اور اس نے مجھے ایک نقصان سے دوچار کیا تھا۔ خیر، اس کا تذکرہ چھوڑو، مجھے بتاؤ اس کے بعد تم نے کبھی ہارون دانش کو اپنے نزدیک پایا؟ نہیں، مجھے تمہاری بات پر یقین ہے، لیکن رشاق تم قاتل ہو۔ تم نے اتنی آسانی سے ایک زندگی لے لی اور AK ہمدانی کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اسے احمد جنیدی نے زخمی کیا تھا۔ میں اپنے اور تمہارے درمیان سچ کا رشتہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بیبی، کوئی جھوٹ ہاتھ آ جائے تو تمہاری سوچیں آزاد ہوں گی۔ ابھی میرے خلوص کو زخمی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ مشکل تو یہ ہے مسٹر رشاق کہ ہر شخص نے مجھے تاریکی میں رکھا ہے۔ کوئی مجھے یہ نہیں بتاتا کہ میری ابتدا کیا تھی، میری انتہا کیا ہے۔ کوئی ایسا ہے جو مجھے انسان سمجھے، مجھے میرے تاریک ماضی سے روشناس کرائے۔ میں ہوں، صرف میں ہوں، میرے سوا اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ اگر تم مجھے یہ بتا دو رشاق، تو تم سے اچھا دوست میرے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ضرور بتاؤں گا بیبی، جتنا مجھے معلوم ہے ضرور بتاؤں گا، لیکن ایک مشکل ہے۔ کیا؟ میں نے بے قراری سے پوچھا۔ جو لوگ تمہارے ہمدرد بن گئے ہیں وہ میرے دشمن ہیں۔ جب تک وہ تم سے منسلک ہیں میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ میں ان سے قطع تعلق کر لوں گی، لیکن وہ تم سے قطع تعلق نہیں کریں گے۔ میں انہیں منہ نہیں لگاؤں گی۔ نہیں بیبی، وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے بتاؤ وہ مجھے کیسے مجبور کر سکتے ہیں؟ جنیدی نے تمہیں اغوا کرنے کی کوشش کی۔ وسکن ڈیزل کو یہ خدشہ ہو جائے کہ تم اس سے دور ہو رہی ہو تو وہ بھی کچھ نہ کچھ کرے گا۔ تو آخر میں کیا کروں؟ کچھ کر سکوں گی؟ ہاں، سب کچھ جو تم کہو گے، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ رشاق تیکھی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا اور بولا، تب تمہیں 3 افراد کو قتل کرنا ہوگا، احمد جنیدی، عدنان اور وسکن ڈیزل۔ تمہیں ان تینوں کو زہر دے کر ہلاک کرنا ہوگا۔ وہ مشکل تمام میرے حلق سے نکلا، زہر؟ ہاں، وہ زہر جس نے البرونوس کو ہلاک کیا تھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، میں وحشت زدہ لہجے میں بولی۔ میں جانتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ وقت کا انتظار زیادہ بہتر ہے۔ جب تمہیں دوسروں کے تسلط سے آزاد پاؤں گا تو بہت کچھ بتاؤں گا۔ ان حالات میں یہ ممکن نہیں۔ احمد جنیدی آزاد ہے اور جہاز کا سربراہ ایک نڈر انسان ہے۔ وہ اپنے خطرناک دشمنوں کو بھی عام سی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ جہاز پر اس نے احمد جنیدی کو جو سزا دی، اگر سفر جاری رہتا تو احمد جنیدی وہی کام کرتا رہتا جو اسے سونپا گیا تھا۔ اب وہ اس جزیرے پر دوسروں کی طرح آزاد ہے اور ممکن ہے کسی طرح تمہارے آس پاس بھی موجود ہو اور ہماری باتیں سن رہا ہو۔ میں نے سہمی ہوئی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا تو رشاق آہستہ سے ہنس دیا اور بولا، اسے اہمیت نہ دو، نہ تمہیں اس سے کوئی خطرہ ہے اور نہ مجھے۔ او مسٹر رشاق، کاش آپ میری مشکل حل کر سکتے۔ یقین کرو بیبی، تمہاری مشکل کا حل نہ میرے پاس ہے، نہ احمد جنیدی، عدنان ثنائی اور نہ ہی وسکن ڈیزل کے پاس۔ صرف وقت تمہارا رہنما ہے، وہی تمام فیصلے کرے گا۔ لیکن آپ مجھے کچھ تو بتا سکتے ہیں کہ جس طرح میرے باپ کا ایک ٹوٹا پھوٹا وجود ہے، اسی طرح کیا میری ماں بھی موجود ہے؟ ہاں، وہ ہے، زندہ ہے۔ زندہ ہے؟ میں نے بے قراری سے سوال کیا۔ رشاق تھوڑی دیر تک سوچتا رہا اور بولا، یہی سمجھ لو، کیا وہ نزائلہ ہے یا کوئی اور ایسا نام جو تاریخ میں چھپا ہوا ہو؟ نزائلہ اس لڑکی کو کہا گیا جو کارچوک کی پہاڑیوں میں بنے ہوئے غاروں میں ایک تابوت میں موجود تھی اور 100% میری ہم شکل تھی۔ یہی سوچا جا سکتا ہے کہ وہ اگر میں نہیں تھی تو شاید میری ماں تھی۔ ایک بار پھر رشاق گہری سوچوں میں ڈوب گیا، پھر بولا، نہیں، وہ نزائلہ نہیں تھی اور نہ ہی وہ تمہاری ماں ہے۔ تو پھر وہ کون تھی؟ تاریخ کا ایک انوکھا باب، شاید آشوانی مندر کی سب سے بڑی پجارن جو بہت بڑا درجہ رکھتی تھی۔
لیکن ہاں جس طرح وہ روپ دھار سکتی ہے، جیسے اس گھر میں جہاں تم نے اسے دیکھا تھا۔ میرا مطلب ہے وہ جسے ابھی ابھی تم نے ایک الگ حیثیت سے دیکھا۔ میرے خدا، تو کیا وہ… ہاں میں نے کہا نا کہ وہ بے شمار روپ دھار سکتی ہے، لیکن بیبی کچھ راز اس میں گہرے ہیں اور مستقبل کی گرد میں دھندلائے ہوئے ہیں، اس لیے میں بھی ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ ایک بات بتائیے مسٹر رشاق، جیسا کہ میں نے آپ کو تفصیل بتائی کہ وہاں ایک شخص ہارون دانش کے سائے میں ملا، کپڑے کی پٹیوں کا ایک ڈھیر، کیا وہ بے جسم ہو چکا ہے؟ یعنی مسٹر ہارون دانش جو میرے نام نہاد باپ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بے جسم ہو چکے ہیں تو کیا دوبارہ کبھی انہیں ان کا جسم واپس نہیں ملے گا؟ میں نے کہا نا، بہت سے راز ایسے ہیں جن سے میں بھی نا واقف ہوں۔ آپ ایک بات بتائیے مجھے مسٹر رشاق، آپ جسے میرا تعاون کہتے ہیں اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اگر خلوص دل سے یہ وعدہ کرو تو میں تمہارے لیے صرف ایک بات کہوں گا جو تمہارے لیے مشکل نہ ہوگی۔ میں تمہیں بتاؤں، ہارون دانش تم سے زیادہ دور نہیں ہے۔ جس طرح تم نے نزائلہ کو دیکھا وہ ثبوت ہے اس بات کا کہ انہوں نے اپنے تابوت چھوڑ دیے ہیں، لیکن اسی جہاز میں سفر کیا ہے انہوں نے۔ اگر کسی وقت ہارون دانش تم سے مخاطب ہو تو اس سے کہنا کہ اس نے کمزور سہارے تلاش کیے ہیں، اس سے کہنا کہ احمق مورخ نیلا ستارہ نیچے آ چکا ہے، اس سے کہنا کہ تو نے اپنے گناہ کا پھل پا لیا لیکن اب بھی باز نہیں آیا، اس سے کہنا کہ مزید حماقتیں نہ کرے، جو بن چکا ہے اور جو ماضی میں چلا گیا ہے اسے بلایا نہیں جا سکتا، اس سے کہنا کہ راکوس سے بہتر رہبر اور کوئی نہ ہوگا، اس کا جو دل چاہے کرے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس سے کہنا کہ راکوس سے ملے، وہی اس کی رہنمائی کرے گا۔ تاریخ گزرے ہوئے دور کا نام ہے اور جو دور گزر جاتا ہے وہ گزر ہی جاتا ہے، اسے واپس نہیں لایا جا سکتا۔ راکوس کون ہے؟ میں نے سوال کیا اور رشاق کوئی جواب دیے بغیر واپسی کے لیے مڑ گیا۔ میں اسے آوازیں دیتی رہ گئی مگر وہ رکا نہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ رات خوب گہری ہو گئی، اس لیے مجھے کچھ خوف سا محسوس ہوا اور میں تیز تیز قدموں سے واپس چل پڑی۔ کھلے آسمان کے نیچے بسیرا کرنے کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں تھی، جہاں چاہوں پڑی رہوں۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ صوفیہ کی بے رخی کا تھا اور اس سے میں بہت دل برداشتہ ہو گئی۔ رات میں اسے تلاش نہیں کر سکی اور ایک جگہ کھردری زمین پر لیٹ گئی۔ دوسری صبح کوئی خاص نہیں تھی۔ 11 بجے کے قریب میں نے سسٹر صوفیہ کو دیکھا جو ایک ڈاکٹر کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ جب ہم مارشل کے اسپتال میں کام کر رہے تھے تو ڈاکٹر عارف سے ہماری ملاقات ہوئی۔ تقریباً 35 سال کے پروکار نوجوان تھے اور ہم سے نہایت نرمی اور محبت سے پیش آئے، لیکن اس وقت ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سسٹر صوفیہ خوش ہوں۔ ان کے چہرے کے تاثرات بتاتے تھے کہ وہ کافی پرسکون ہیں۔ میرے قدم نہ رکے اور میں آگے بڑھ کر ان کے قریب پہنچ گئی۔ ایک لمحے میں نے محسوس کر لیا کہ سسٹر کے چہرے کے تاثرات خوشگوار نہیں ہیں۔ انہوں نے مجھے بیزاری سے دیکھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہیلو مس، کیسی ہیں آپ تو مس صوفیہ کی دوست ہیں۔ ڈاکٹر عارف نے کہا، آپ دوست نہ کہیں، صرف شناسا۔ صوفیہ نے بے رخی سے کہا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شناسائی تو دوستی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ اسپتال میں آپ دونوں کو یکجا دیکھا تھا۔ جی بالکل، آئیے بیٹھیے، ڈاکٹر عارف نے کہا۔ شکریہ ڈاکٹر، ادھر سے گزر رہی تھی، آپ کو دیکھا اور رک گئی۔ مداخلت کے لیے معذرت، میں نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ صوفیہ بری طرح بگڑ گئی تھی۔ جو کچھ بھی تھا میں اسے برا نہیں کہہ سکتی تھی، کہاں تک میرے ساتھ لگی رہتی بیچاری، حالات کا شکار ہو کر جھنجھلا گئی تھی۔ بہرحال اچھا ہے، اگر اس کی کچھ دل بستگی ہو جائے۔ وقت کچھ اور آگے بڑھ گیا۔ اس دوران کوئی خاص بات نہیں ہوئی، مگر کب تک؟ گارساں اور اس کے ساتھی دوسرے افراد کے ساتھ زیادہ تر مارشل پر رہتے تھے۔ انہوں نے مخصوص علاقے کو ممنوع علاقہ بنا دیا۔ خوراک پر بدستور پابندی تھی، وہاں جنگل میں جو کچھ مل سکتا تھا کھایا جا سکتا تھا۔ چائے اور دوسری چیزوں پر زبردست کنٹرول تھا۔ اب لوگوں میں کچھ بے چینی سی پیدا ہونے لگی۔ پھر اس سلسلے میں ایک اجتماع ہوا، میں بھی وہیں موجود تھی۔ مسافروں میں سے ایک عمر رسیدہ شخص جس کا تعلق شاید برطانیہ سے تھا اس اجتماع کی صدارت کر رہا تھا۔ اس نے کہا، آپ لوگوں سے میں مسٹر گارساں کے رویے کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک مسٹر گارساں جہاز کے کپتان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہماری زندگیوں کے محافظ بھی ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد 2 تشویشناک صورتیں سامنے آئی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ان کا رویہ ایک حکمران جیسا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہاں سے روانگی کی کوئی بات نہیں کرتے۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ یہاں آ کر مطمئن ہو گئے ہوں، لیکن ہم لوگوں کو بقیہ زندگی یہیں گزارنی ہوگی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ چند لوگوں نے بے چینی سے کہا۔ تو پھر اب کیا کریں، کیا ہونا چاہیے؟
مسٹر گارسا سے سوال کیا جائے کہ اب یہاں سے آگے کا سفر کیسے شروع ہوگا، وہ کب تک جزیرے کو چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آگے کے لیے ان کا کیا منصوبہ ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ بے شک گارسا ہمارا محسن ہے، لیکن اب آگے کے بارے میں اس کا ارادہ بھی تو پتہ چلے۔ خیر، میں آپ لوگوں کے تعاون سے مسٹر گارسا سے اس سوال کے لیے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ سب نے آمادگی کا اظہار کیا۔ ان سب کے تعاون کے ساتھ مسٹر جین گارسا سے ملے اور گارسا نے نہایت نرم روی سے اس کی باتیں سنی۔ پھر کہا کہ کل ان باتوں کا جواب دیا جائے گا۔ اس نے جواب کے لیے جگہ بھی منتخب کر دی۔ ساحلی چٹانوں کے درمیان وسیع میدان میں اس نے جہاز کے ہر ایک میگا فون کو طلب کر لیا اور پھر مقررہ وقت پر وہ ایک میگا فون ہاتھ میں لیے خود بھی ایک چٹان پر جا کھڑا ہوا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، معزز دوستوں کو میں خود بھی مخاطب کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنے آئندہ پروگرام کے بارے میں تفصیل بتاؤں۔ آج وہ وقت آ گیا ہے جب میں نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ سنیں، آپ لوگوں کا تعلق مختلف ممالک سے ہے، لیکن جو دوسرے ممالک سے اور خصوصاً اسپین سے واقفیت رکھتے ہیں ان میں سے اکثر نے اسپین کے عظیم خاندان گارسا کے بارے میں سنا ہوگا۔ میرا دادا ایمسن مارگٹ اسپین کا بادشاہ رہ چکا ہے، مگر میرے باپ جوزان ایمسن کو بادشاہت نہیں ملی اور وہاں سے اس خاندان کے زوال کا آغاز ہو گیا۔ اسپین میں جب میرے باپ کو سزائے موت دی گئی تو میں جنوبی امریکہ میں زیر تعلیم تھا۔ باپ کے قاتلوں کے خلاف میرے دل میں نفرت پیدا ہو گئی اور میں خفیہ طور پر اسپین واپس آ گیا۔ میں نے اپنے باپ کے قاتلوں کے خاندان تباہ کر دیے اور پھر جرم میری زندگی بن گیا۔ اس کے بعد میں نے نہ جانے کیا کیا کیا۔ وہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن میرے اندر بادشاہت کے جراثیم ہیں۔ میرے دل میں بادشاہت کے خواب چٹکیاں لیتے رہتے ہیں۔ میں فطرتاً بادشاہ ہی ہوں اور میں نے بادشاہ بننے کی آرزو کو ہمیشہ دل میں زندہ رکھا اور نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرا یہ خواب پورا ہوگا۔ گارسا کا خواب ادھورا رہ گیا، لیکن تقدیر اس کے بعد مجھے میرے خوابوں کی تعبیر دینا چاہتی ہے۔ ایک دلچسپ حادثے نے میری آرزو پوری کر دی۔ مارشل سمندری طوفان کی نظر ہوا۔ بعد کے حالات کا تذکرہ فضول ہے کیونکہ آپ سب اسے جانتے ہیں۔ ہم اس جزیرے تک آ گئے۔ یہ جزیرہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے سرسبز و شاداب ہے۔ یہاں کی زمین زرخیز ہے اور صدیوں انسانی زندگی کی کفالت کر سکتی ہے۔ یہاں کے نوآباد ایک حسین زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس دوران میں مکمل جائزہ لیتا رہا ہوں۔ میرے دوستو، مارشل ایک مکمل جہاز ہے، لیکن ہم عام سمندری راستوں سے اتنے دور ہٹ گئے ہیں کہ اب انہیں پانا ممکن نہیں ہے، اور اگر ہوتا بھی تو میں اس طرح جانا پسند نہ کرتا۔ پیارے دوستو، میں نے ایک منصوبہ بنایا ہے اور یہاں آنے کے بعد اس پر کام کرتا رہا ہوں۔ میری ضروری کاروائیاں مکمل ہو گئی ہیں، اور اب آج جب مجھ سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ مستقبل میں میرا کیا ارادہ ہے، تو اس وقت میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے پروگرام کا اعلان کر دوں۔ دوستو، گارسا کا دادا اسپین کا بادشاہ تھا۔ نسلیں بادشاہت کا مزاج نہیں بھولتی۔ بے شک میں بحری قزاق رہا، ایک دہشت گرد قاتل رہا، لیکن میرے ذہن میں بھی ایک بادشاہ پروان چڑھ رہا تھا۔ اب یہ جزیرہ میں نے اپنی مملکت قرار دیا ہے اور آپ لوگ میرے معزز باشندے قرار پائے ہیں۔ میں اپنی بادشاہت کا اعلان کرتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے یہ حکم صادر کرتا ہوں کہ ایک بادشاہ کو خلوص دل سے قبول کریں۔ میں اور میرے ساتھی آپ کے لیے منصوبہ بندی کریں گے۔ آپ کو ایک بہتر زندگی دی جائے گی۔ آپ نے دیکھا کہ مارشل میں آپ کے ساتھ میرا جو رویہ رہا وہ در حقیقت ایک بادشاہ ہی کا رویہ ہے۔ میں رحم اور انصاف کرنا جانتا ہوں، مجھے حکمرانی کرنا آتی ہے۔ آپ لوگ میری اس نئی مملکت کو خلوص دل سے اپنی زمین تسلیم کریں اور مجھے اپنا بادشاہ، باقی منصوبے اس کے بعد منظر عام پر لاؤں گا۔ آپ لوگوں نے میرا موقف سن لیا، تو اب میں پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اس منصوبے پر یا میری بادشاہت پر کسی کو اعتراض ہے؟ ایک لمحے کے لیے تو خاموشی طاری رہی، پھر کسی سمت سے ایک ہیجانی آواز سنائی دی۔ اس کا مطلب ہے مسٹر گارسا کہ تم مکمل طور پر پاگل ہو، احمق اور دیوانے ہو۔ ہم اپنے گھر واپس جانا چاہتے ہیں۔ ہم نے تمہیں ایک کپتان کی حیثیت دی تھی کیونکہ تم جہاز چلانا جانتے ہو، اور اب جس قدر ممکن ہو یہاں سے نکلنے کی منصوبہ بندی کرو۔ اگر تم دیوانے ہو تو بے فکر رہو، ہم تمہاری دیوانگی کو درست کر دیں گے۔ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ تمام نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں۔ بولنے والا کوئی پرجوش نوجوان تھا۔ گارسا کے چہرے پر کسی قسم کا غصہ نمودار نہیں ہوا، لیکن گارسا کے ذہن میں واقعی کوئی دیوانگی ہی پل رہی ہے۔ اس کا کسی کو احساس نہیں تھا۔ سبھی ابتدائی جھٹکے سے سکتے کے عالم میں رہ گئے۔ چند لمحات کے بعد گارسا نے مسکرا کر گردن ہلائی اور بولا، ہاں میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کے گھر ہوں گے، عزیز و اقارب ہوں گے، زمینیں جائیدادیں ہوں گی، کاروبار ہوں گے،
لیکن مارشل کا سمندری سفر آپ میں سے کسی نے میرے ایما پر میری کسی سازش کے تحت نہیں کیا تھا۔ یہ ساری حقیقتیں ہیں جو آپ کو تسلیم کر لینی چاہیے۔ یہ زندگی میں نے آپ کو دی ہے، میں آپ سب کا مالک ہوں، سمجھے آپ؟ میں آپ سب کا مالک ہوں، آقا ہوں۔ یہ قانون انسانوں پر لاگو نہیں ہوتا، کسی نے کہا۔ لیکن اس کا ساز و سامان تو میرا ہے، گارسا مسکرا کر بولا۔ ہاں بے شک، اور یہ بحری قانون ہے، اس کا اعتراف کیا جا چکا ہے۔ تھوڑی سی ترمیم میں بھی تو کر سکتا ہوں۔ اس قانون میں یہ اضافہ میں نے کر لیا ہے، میرے پاس آئندہ زندگی کا مکمل منصوبہ موجود ہے۔ ہمارے اعداد و شمار میں جہاز پر 640 مرد ہیں، جن میں 518 نوجوان ہیں، باقی بوڑھے 430 خواتین ہیں۔ جن لوگوں کی بیگمات ان کے ساتھ سفر کر رہی ہیں وہ ان کے سند یافتہ شوہر ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کا کوئی رشتہ قبول نہیں۔ ہر بالغ لڑکی کسی سے منسوب کر دی جائے گی۔ اس طرح میری مملکت میں نسلوں کا اضافہ ہوگا۔ ہم اس جزیرے کو دنیا کی ہر برائی سے پاک ایک مثالی مملکت بنائیں گے۔ یہاں زندگی کی ہر آسائش مہیا کی جائے گی۔ آپ اور آپ کی نسلیں یہاں ایک حسین زندگی گزاریں گی۔ تم بالکل گدھے کے بچے ہو گارسا، ایک بوڑھے شخص نے شدید غصے سے کہا۔ لعنت ہے تمہاری اس بکواس پر، تمہاری اس بکواس کو کوئی بھی قبول نہیں کر سکتا۔ اچھا یوں کریں، جو میرے شدید مخالف ہیں وہ اس طرف آ کر جمع ہو جائیں، اس طرف، اس سیاہ چٹان کے سائے میں۔ جو مجھے سمجھانا چاہتا ہے وہ اس جگہ جہاں نمبر 2 ہنسا لکھا ہوا ہے۔ جو سوچنا چاہتے ہیں وہ اس تیسرے پوائنٹ پر، اور جنہوں نے مجھ سے اتفاق کر لیا ہے وہ چوتھی جگہ، وہاں تعمیل چاہتا ہوں میں اپنے ان الفاظ کی، ورنہ مجھے غصہ آ جائے گا۔ کوئی 30-35 آدمی شدید مخالفوں کے پوائنٹ پر جا کھڑے ہوئے، باقی سب اپنی جگہ کھڑے رہے۔ تو گارسا نے پھر کرخت لہجے میں کہا، میں نے کہا نا میں تعمیل چاہتا ہوں۔ اچانک ہی روشاک میرے پاس آیا، اس نے میرا بازو پکڑا اور پوائنٹ نمبر 4 پر گھسیٹ کر لے گیا۔ اور بھی بہت سے لوگ وہاں آ چکے تھے، جن میں عسکری، احمد جنیدی، سسٹر صوفیہ وغیرہ تھے۔ گارسا نے محبت بھری نگاہوں سے پوائنٹ نمبر 4 پر کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھا، پھر باقی لوگوں کو اس کے مخالفین کے طور پر کھڑے ہوئے تھے اور آپس میں چہ مگوئیاں کر رہے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور نرم لہجے میں بولا، جو منصوبہ میں نے بنایا ہے دوستو، آپ لوگ یقین کریں وہ ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ اصل میں جو فاصلہ طے کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں، اول تو اس کی واپسی ہی ممکن نہیں۔ گارسا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہارے بارے میں فرانسیسی افسر نے جو کچھ کہا تھا بالکل ٹھیک تھا۔ اس سفر میں تم نے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کر کے ہمیں احمق بنایا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس وقت بھی تمہارے ذہن میں دیوانگی پل رہی تھی۔ تم سمندری ڈاکو ہو، جان بوجھ کر تم نے ایسے ویران سمندروں کا رخ کیا جہاں زندگی نہ ہو، لیکن ہم تمہاری اس بے ایمانی کو قبول نہیں کرتے۔ کیا کر لوگے تم؟ کتنے لوگ ہو تم؟ اگر ہم سب تم پر یلغار کر دیں، تم اور تمہارے ساتھی ہمارے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ ہمیں اس کے لیے مجبور نہ کرو، بس ایک بہتر جہاز راں کی حیثیت سے یہاں سے نکلنے کی منصوبہ بندی کرو۔ میرے بہت ہی پیارے بزرگوں، میری دلی آرزو ہے کہ آپ ہمارے درمیان زندہ رہیں۔ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اب ممکن نہیں رہا۔ اپنے ساتھیوں کو سمجھائیں، میں یہاں زندگی چاہتا ہوں، موت نہیں۔ اور اگر تم 2 منٹ کے اندر اندر اپنے منصوبے کو ترک نہیں کر دیتے تو پھر بات ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ 2 منٹ ٹھیک ہے معزز بزرگ، کاش آپ اور آپ کے ساتھی مجھ سے تعاون کر لیتے، مجھے دلی خوشی ہوتی، لیکن افسوس۔ گارسا نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور جزیرے کی خاموش فضا میں مشین گنوں کی آوازیں ابھریں، اور اس کے ساتھ ہی بے شمار دل خراش چیخیں۔ جو افراد پوائنٹ نمبر 1 پر کھڑے ہوئے تھے ان کے جسم مشین گنوں سے چھلنی ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خاک اور خون میں لوٹنے لگے۔ بہت سے لوگوں نے راہ فرار اختیار کی، لیکن مشین گنوں کی گرج پر گارسا کی میگا فون سے ابھرنے والی آواز حاوی ہو گئی۔ اس نے کہا، نہیں، جس نے راہ فرار اختیار کی وہ بھی گولیوں کا نشانہ بن جائے گا۔ ایک بھی فرد یہاں سے فرار نہ ہو۔ دوڑنے والے رک گئے، چاروں طرف سے رونے پیٹنے کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ ایک شخص نے اپنے ساتھی سے کہا، حقیقت یہ ہے کہ میں بہت دل برداشتہ تھا، بہت افسوس تھا مجھے کہ گارسا اپنی فطرت سے ہٹ گیا ہے۔ سب نے میری مخالفت کی، سب نے اس کا ساتھ دیا۔ اس وقت میں سب سے زیادہ خوش ہوں کہ ان لوگوں کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑی۔ یہ الفاظ فرانسیسی افسر کے تھے۔ مرنے والے مر گئے، ان کے جسم بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے۔ وہ لوگ جن کے عزیز و اقارب مارے گئے تھے اپنے عزیزوں کی لاشوں سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ روشاک نے آہستہ سے کہا، آؤ بیبی، درندوں سے احتیاط رکھنا ضروری ہے۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ میرے قدم
لڑکھڑا رہے تھے۔ درندگی کا جو مظاہرہ میں دیکھ چکی تھی اس نے میرے اعصاب پر بہت برا اثر کیا۔ اب کیا ہوگا مسٹر رشاق؟ میرے منہ سے سسکتی آواز نکلی۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے لیے صرف ایک تماشے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تمہیں اس سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اس سے قبل بھی بہت سی باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں بیبی۔ بس تھوڑا سا وقت، بہت تھوڑا سا۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ ہر طرف دل دوز مناظر بکھرے ہوئے تھے۔ ہر شخص سہما ہوا تھا۔ لوگ ٹولیاں بنائے بیٹھے تھے۔ رات کو معمول کے مطابق کھانا تقسیم ہوا۔ پھر دوسرے دن گارساں کی تاج پوشی کا اہتمام ہوا۔ ہر شخص کو حکم دیا گیا کہ وہ نئے لباس پہنے۔ انہیں ان کا سامان دے دیا گیا۔ چاروں طرف مصنوعی خوشیاں پھیل گئیں۔ سب زندگی بچانے کا سامان کر رہے تھے۔ گارساں کے اس جزیرے کو گارسانز کنگڈم کا نام دیا گیا۔ اس رات جشن کا اہتمام کیا گیا اور ہر طرح کی بےہودگی کی اجازت دے دی گئی۔ نوجوان جوڑوں کو اپنی پسند سے ایک دوسرے سے منسلک ہونے کا اختیار دے دیا گیا۔ یہ مرحلہ نہایت تکلیف دہ تھا اور میرے لیے یہ اس وقت بے حد تکلیف دہ ہو گیا جب عسکری میرے پاس آیا۔ سنو نشا، میں تمہیں اپنانے کا خواہش مند ہوں۔ میں تمہاری آنکھوں میں انگلیاں چبھو کر تمہیں اندھا کر دوں گی، میں نے شدید تیش کے عالم میں کہا۔ میں تمہاری جگہ کسی خارش زدہ کتے کو قبول کر لوں گی۔ مجھے تمہارے وجود سے بے پناہ نفرت ہے عسکری۔ نہیں بیبی، تم واقعی غلط بات کر رہی ہو۔ پیچھے سے آواز سنائی دی اور میں نے پلٹ کر دیکھا رشاق تھا۔ وہ پھر بولا، یہ شخص خارش زدہ کتے سے بہتر ہے۔ میرے خیال میں تم آمادگی کا اظہار کر دو۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے خونی نظروں سے رشاق کو دیکھا اور بولی، میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، نہ ہی تم میرے لیے کوئی ایسی حیثیت رکھتے ہو کہ میں تمہاری بات مان لوں۔ تم وعدہ خلافی کر رہی ہو۔ کیسی وعدہ خلافی؟ تم نے مجھ سے تعاون کا وعدہ کیا تھا۔ آپ اپنی، میں نے کہنا چاہا، لیکن رشاق نے میری بات پوری نہ ہونے دی اور درمیان سے جملہ کاٹ کر بولا، تحمل سے کام لو، پوری بات سن لو۔ عسکری ٹھیک کہتا ہے، کوئی بھی بے قابو نوجوان تمہیں حاصل کرنے کے لیے گارساں کی مدد لے سکتا ہے، جبکہ عسکری کا ساتھ مصنوعی ہوگا۔ مصنوعی؟ میں نے چونک کر کہا۔ ہاں، عسکری سے قربت بس تمہارے تحفظ کے لیے ہوگی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس طرح تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ میں نے عسکری کی طرف دیکھا تو وہ مزمحل لہجے میں بولا، ہاں نشا، یہ عمل صرف تمہیں دوسروں سے محفوظ رکھنے کے لیے ہوگا۔ میری ذات سے تمہیں کوئی الجھن، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں نے سست لہجے میں کہا، ٹھیک ہے عسکری، لیکن خیال رکھنا، میرے ساتھ اگر کوئی بدتمیزی ہوئی تو میں صرف خودکشی نہیں کروں گی بلکہ تمہیں بھی قتل کر دوں گی۔ میں تمہارے ساتھ کسی بدتمیزی کا تصور بھی نہیں کر سکتا نشا، عسکری نے افسردہ لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے اب تمہارے درمیان میرے رہنے کا کوئی جواز نہیں، رشاق نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں خاموشی سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد عسکری بولا، میں نے خود یہ جرأت نہیں کی تھی نشا، بلکہ رشاق نے میرے پاس آ کر کہا تھا کہ تمہارے لیے خطرہ ہے، میں تم سے تمہارے ساتھ رہنے کی فرمائش کروں۔ میں خود کبھی تمہیں یہ تکلیف نہیں دیتا کیونکہ میں تم سے وعدہ کر چکا تھا۔ عسکری، میں نے مان لیا ہے، ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بولو۔ میرے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لو، ابھی یہ دیوانے بھٹکتے پھر رہے ہیں، کوئی بھی تمہارے لیے الجھن بن سکتا ہے۔ میں خاموش رہی، پھر ہم دونوں ساتھ ساتھ آگے بڑھ گئے۔ عسکری سے میں نے اپنا رویہ تبدیل کر لیا، یہ وقت کی ضرورت تھی۔ سسٹر صوفیہ کو اب زیادہ تر ڈاکٹر عارف کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ وہ مجھے جب بھی دیکھتی اس کی آنکھوں میں نفرت ہوتی۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ گارساں اپنی بادشاہی کے شوق پورے کر رہا تھا، نئے نئے احکامات صادر کرتا رہتا، اس لیے کسی پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اس دن میرا موڈ خود بخود کچھ بہتر تھا۔ میں نے عسکری سے کہا، آج ہم دور تک چلیں گے، لوگ نہ جانے کہاں کہاں تک چلے جاتے ہیں، مجھے ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ وہ بولا، تفصیل کچھ نہیں، اس جزیرے کو دور دور تک دیکھیں گے، جہاں تک جا سکتے ہیں جائیں گے، چاہے کئی دن لگ جائیں۔ اوہ، یہی تو پوچھ رہا تھا، اگر کئی دن کا پروگرام ہے تو کچھ چیزوں کا بندوبست بھی کرنا پڑے گا، میں انتظام کیے لیتا ہوں۔ وہ انتظام میں مصروف ہو گیا، اسے جو تیاریاں کرنی تھی اس نے کی۔ پھر ہم وہاں سے چل پڑے۔ ہم بہت دور نکل آئے، اتنی دور کہ اب ہمیں جزیرے کے دوسرے انسان نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب تک خاموشی ہی رہی۔ عسکری میرے لیے صرف ایک اجنبی تھا، اب میرا اس سے کوئی ذہنی تعلق نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے اس دوران کوئی بات چیت بھی نہیں کی۔ نشا، عسکری کی آواز پر میں رک گئی۔ ہوں، میں نے کہا، اور آگے جانا ہے؟ مطلب تھکی نہیں ہو؟ تم تھک گئے؟ نہیں، میں تمہاری وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ واپسی جلدی نہیں ہوگی، بلکہ میرا تو دل چاہتا ہے
کہ اب اس ماحول میں واپسی نہ ہو، یعنی بس دل چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے جیسے تم پسند کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم؟ میری آواز تنزیہ ہو گئی۔ ہاں نشا میں۔ اس نے آگے بھی کچھ کہا تھا لیکن میں نے قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر میں اس وقت تک چلتی رہی جب تک پیروں نے ساتھ دیا۔ اچانک لہروں کے شور نے احساس دلایا کہ ہم ساحل تک آ گئے ہیں۔ کچھ اور آگے بڑھے تو سمندر نظر آئے گا، لیکن یہ اجنبی ساحل تھا۔ یہ بے حد دلکش جگہ تھی۔ میرے قدم ایک طرف بڑھ گئے۔ یہ جگہ کچھ اس طرح من کو بھائی کہ میں نرم ریت پر لیٹ گئی۔ عسکری مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ یہ اجنبی ساحل ہے۔ اچانک عسکری کی آواز ابھری۔ کس قدر پراسرار ماحول ہے۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں نشا۔ وہی پرانی باتیں کرو گے تم؟ لیکن میں وہ دروازہ بند کر چکی ہوں۔ کچھ اور کہنا چاہو تو کہو۔ ہاں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں، وہ بولا۔ بولو۔ میں رشاق کا غلام یا ملازم نہیں ہوں کہ اس کے ایما پر تمہاری رکھوالی کرتا رہوں۔ کون مجھے میری مرضی کے خلاف آمادہ کر سکتا ہے؟ میں نے صرف تحفظ کے خیال سے یہ عمل قبول کیا ہے۔ آخری بار تم سے کہہ رہا ہوں نشا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں چاہتا ہوں نشا، تمہاری چاہت میں دربدر ہوں۔ میری زندگی کس قدر بے مقصد ہو گئی، بالکل بے معنی۔ زندگی کا پتہ ہے نہ موت کا۔ سمجھ میں نہیں آتا کیوں جی رہا ہوں۔ اسے بہتر ہے خودکشی کر لوں۔ میں ہنس پڑی۔ پھر میں نے کہا، تم خودکشی کر سکتے ہو؟ طریقہ میں بتاؤں؟ وہ جنونی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا اور بولا، بتاؤ۔ وہ سامنے والی چٹان دیکھ رہے ہو؟ اوپر پہنچنا مشکل نہیں ہوگا۔ وہاں سے ان پتھروں پر کود پڑو، بھیجا پاش پاش ہو جائے گا، کھیل ختم۔ ہاں ٹھیک ہے، خدا تمہیں خوش رکھے۔ نشا تم اس قدر حسین اور پرکشش ہو کہ تم پر جان دی جا سکتی ہے، خوشی سے دی جا سکتی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس چٹان کی طرف بڑھ گیا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا۔ وہ چٹان پر چڑھنے لگا۔ چڑھائی زیادہ مشکل نہیں تھی۔ جوں جوں وہ اوپر جا رہا تھا میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ اب کیا کروں؟ اسے روکا تو سمجھے گا میں اس کی محبت کا اعتراف کرنا چاہتی ہوں۔ بڑی کشمکش میں پڑ گئی۔ وہ بلندی پر پہنچ گیا اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اب وہ چٹان کے آخری سرے پر پہنچ گیا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ نیچے کودنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا رخ میری جانب نہیں تھا اور وہ سکتے کی اسی کیفیت میں دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً وہ میری طرف گھوما اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بلایا۔ وہ مجھے اوپر آنے کے لیے کہہ رہا تھا اور میرے حلق سے بے اختیار کہا نکل گیا، زندگی بہت پیاری ہوتی ہے۔ اوپر پہنچ کر اس کی ساری بہادری ہوا ہو گئی تھی۔ کیا مجھے بھی ساتھ لے کر مرنا چاہتے ہو؟ میں نے تمسخرانہ انداز میں چیخ کر کہا۔ پتہ نہیں میری آواز اس تک پہنچی یا نہیں، مگر وہ منہ سے کچھ بولے بغیر مسلسل مجھے اوپر آنے کے اشارے کر رہا تھا۔ اس کا انداز عجیب تھا۔ مجھے تجسس ہوا تو دیکھوں تو صحیح وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں احتیاط سے چٹان پر پہنچ گئی۔ کیا بات ہے فرمائیے، اس نے تنزیہ کہا۔ وہ دیکھو نشا، وہ دیکھو، وہ کیا ہے؟ اس نے ایک طرف اشارہ کیا اور میری نظریں اس طرف اٹھ گئیں۔ واقعی حیران کن منظر تھا۔ وہ ایک اجنبی سمندری جہاز تھا جو عظیم الشان پہاڑی دیواروں کے درمیان پھنسا ہوا تھا۔ ڈیک پر کائی نظر آ رہی تھی، ہر شے ٹوٹی پھوٹی نظر آ رہی تھی۔ صاف اندازہ ہوتا تھا کہ کسی خوفناک سمندری طوفان کا شکار ہو کر یہاں تک پہنچا تھا۔ تباہ شدہ جہاز، میں نے آہستہ سے کہا۔ ہاں بری طرح تباہ۔ کیا اس پر زندگی کا وجود ہوگا؟ مشکل ہے، پتہ نہیں کب سے یہاں پھنسا ہوا ہے۔ جزیرے پر اب تک کسی اجنبی کا وجود نہیں۔ اگر اس کا کوئی مسافر زندہ ہوتا تو کسی نہ کسی شکل میں ضرور نظر آتا۔ ہاں یقیناً۔ قریب سے دیکھو گی اسے؟ ممکن ہوگا، میں نے سوال کیا۔ میرے خیال میں مشکل نہیں ہے۔ کیسے؟ کافی گہرے سمندر ہیں، میں سمندر میں نہیں تیر سکتی۔ ہم سمندری راستے سے وہاں نہیں جائیں گے۔ تو یہ چٹانی سلسلہ وہاں تک گیا ہے۔ یہاں سے اتر کر ہم ان چھوٹی چٹانوں سے گھوم کر اس تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے پوری طرح اس طرف کا جائزہ لیا۔ عسکری ٹھیک کہہ رہا تھا۔ خود میرے ذہن میں شدید تجسس بیدار ہوا۔ چنانچہ میں نے آمادگی ظاہر کر دی اور ہم دونوں اس بلند و بالا چٹان سے نیچے اترنے لگے۔ عسکری نے کہا، تم سوچ رہی ہوگی کہ میں نے موت سے بچنے کے لیے خوب بہانہ تلاش کیا ہے۔ میں خاموشی سے آگے بڑھتی رہی۔ پھر میں نے سنجیدگی سے کہا، میں تمہاری موت نہیں چاہتی عسکری۔ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان میں کسی جذبات کی گنجائش نہیں ہے۔ میں تم سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں۔ عسکری بولا، کہو۔ ہو سکے تو مجھے ایک اچھے دوست کی حیثیت سے اپناؤ، میرا ساتھ دو۔ سسٹر صوفیہ نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، وسکن ڈیزل بھی اکتا گئے ہیں۔ رشاق اپنا کھیل کھیل رہا ہے۔ میں اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتی، نہ ماضی کے بارے میں نہ مستقبل کے بارے میں۔
مجھے ایک ساتھی کی ضرورت ہے، لیکن بے لوث ساتھی کی۔ اگر مجھ سے جبری محبت طلب کی جائے تو وہ مجھے قبول نہیں، چاہے میرا کچھ بھی حال ہو۔ یہ باتیں کرتے ہوئے ہم جہاز تک پہنچ گئے۔ زبردست جہاز تھا، بے شک مارشل سے چھوٹا تھا لیکن بہت عمدہ تھا۔ کارگو شپ تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ حادثے کا شکار ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ نشا جہاز پر چلیں؟ ہاں چلو، میں نے کہا، اور ہم آگے بڑھ گئے۔ آخر کار میں نے شتیر پر قدم رکھ دیا۔ تھوڑا سا خوف محسوس ہوا لیکن میں نے اس کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ جہاز کا ایک حصہ ٹیڑھا ہو کر ریت میں دھنس گیا تھا، عرشہ ویران پڑا تھا، ہر شے ٹوٹی پھوٹی نظر آ رہی تھی۔ ہم پرتجسس نگاہوں سے چاروں طرف کا جائزہ لے رہے تھے۔ اچانک عسکری نے مجھے پکارا اور میں اسے دیکھنے لگی۔ مجھے ایک عجیب سا احساس ہو رہا ہے۔ کیا کوئی ذی روح یہاں موجود ہے؟ کیوں یہ سوال کیوں کیا؟ لگ رہا ہے۔ کیسے؟ بس اسے چھٹی حص ہی کہو، وہ بولا، پھر آگے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، نیچے چلیں؟ میں نے آہستہ سے کہا، چلو، اور پھر ہم نیچے جانے کا راستہ تلاش کر کے نیچے اترنے لگے۔ آگے جا کر پھر شبہ ہونے لگا کہ جہاز پر زندگی موجود ہے۔ جگہ جگہ صفائی ستھرائی کا احساس ہوتا تھا۔ دفتن ہم دونوں چونک پڑے۔ ہلکی کھانسی کی آواز سنائی دی، یوں لگا جیسے کھانسی روکی گئی ہو۔ سنا؟ عسکری سرگوشی کے انداز میں بولا۔ واپس چلو عسکری، میں نے لرزتی آواز میں کہا۔ کیوں؟ دیکھتے ہیں یہ کیا اصرار ہے۔ کوئی نظر نہیں آ رہا لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں زندہ انسان موجود ہیں۔ آپ کا اندازہ ٹھیک ہے۔ ایک طرف سے آواز آئی اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ 8 افراد ایک قطار میں کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے حلیے زیادہ خراب نہیں تھے۔ ان میں جو سب سے آگے تھا اس نے کہا، اگر ہمیں شبہ ہوتا کہ آپ کے پاس اسلحہ ہے تو ہمارا رویہ آپ کے ساتھ مختلف ہوتا۔ کیا آپ دوستوں کی طرح ہمیں وقت دیں گے؟ عسکری بہرحال مرد تھا، باہمت تھا، اس نے فوراً جواب دیا، ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے اور ہم کسی بھی طرح آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ شکریہ۔ آپ مارشل ہی کے مسافر ہیں نا؟ ہاں۔ آپ مارشل کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ ہم نے دور سے اسے دیکھا ہے، اس پر اس کا نام لکھا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ آنا پسند کریں گے؟ اسی شخص نے کہا اور ایک طرف مڑ گیا۔ میں نے عسکری کی طرف دیکھا، عسکری نے بھی اس طرف قدم بڑھا دیے۔ چنانچہ میں بھی آگے بڑھ گئی۔ باقی لوگ ہمارے پیچھے تھے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں۔ ایک کوریڈور سے گزر کر ہم نے کیبن کا دروازہ کھولا۔ کیبن میں فرنیچر ٹوٹا پھوٹا تھا، لیکن دوسرے لمحے ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ آگے والے شخص نے ایک بوسیدہ الماری کا دروازہ کھولا اور اس کے عقب سے تیز روشنی پھوٹ پڑی۔ ہماری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آئیے، اس شخص نے کہا اور اس الماری سے گزر کر دوسری طرف داخل ہو گیا۔ یہ سب ناقابل فہم تھا، تاہم ہمیں دوسری طرف جانا پڑا۔ پھر جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر ہم دنگ رہ گئے۔ جو کچھ یہاں کیا گیا تھا وہ انسانی عقل کا بے مثال مظاہرہ تھا۔ جہاز کے کیبن کے اس خفیہ دروازے کو اس بلند و بالا پہاڑ کے ایک غار میں کھولا گیا تھا۔ یہ غار قدرتی تھا لیکن اسے زبردست قیامگاہ بنایا گیا۔ جہاز کے سامان کو اس وسیع ترین غار میں سجایا گیا اور ہر شے یہاں منتقل کر دی گئی۔ غار کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے جن سے روشنی اندر آتی تھی۔ ایک طرف غار کا دوسرا دہانہ تھا جو سمندر کی طرف کھلتا تھا۔ اس کے اوپر جا کر ایک اور دہانہ کھلتا تھا جس کا رخ جزیرے کی طرف کھلتا تھا اور یہاں سے جزیرہ بہت دور تک نظر آتا تھا۔ اس جگہ کرسیاں پڑی ہوئی تھی۔ بیٹھو، اس شخص نے کہا اور ہم دونوں بیٹھ گئے۔ آپ لوگ کون ہیں؟ یہ تو معلوم ہے کہ آپ اس تباہ شدہ جہاز کے مسافر ہیں، لیکن کون ہیں؟ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ میں تمہیں بتاؤں گا معزز مہمانوں۔ غار کے دوسرے دروازے سے آواز آئی اور ایک دراز قد شخص جو بہترین پرسنالٹی رکھتا تھا وہ ہمارے قریب آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرا نام زگلر ہے، ایم زگلر، تشنا پرتگالی ہوں۔ آپ لوگ کون ہیں؟ میرا نام عسکری ہے اور یہ نشا ہارون دانش۔ مارشل کے مسافر یا عہدیدار؟ مسافر۔ اور آپ؟ اس بد نصیب جہاز کا کپتان ہوں۔ یہ کیسے تباہ ہوا؟ طوفان کی نظر ہو گیا۔ طوفان نے اسے لا کر ان پہاڑوں میں دے مارا۔ ہم لوگ ایک پرسکون سفر کرتے ہوئے مصر جا رہے تھے، لیکن زگلر ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ ایک سوال کر سکتی ہوں مسٹر زگلر؟ جی فرمائیے، وہ بڑی تہذیب سے بولا۔ یہاں کوئی خاتون نظر نہیں آئی۔ میں نے کہا نا کہ یہ کارگو شپ ہے، لیکن اس کے باوجود جہاز پر میری بیٹی جولین اور نواسی میلنا موجود ہے۔ جولین میرے ساتھ مصر جا رہی تھی۔ وہاں اس کا شوہر ہے جو مصر میں ملازمت کرتا ہے۔ اور بھی خواتین ہیں یہاں؟ نہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ مارشل کو آپ نے کب دیکھا؟ آپ نے خود مارشل تک آنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ احتیاط بیبی، ہم بے بس ہیں، کون جانے کون کیا ہے۔
तुम लोग मुझे मार्शल के बारे में बताओ, जिगलर ने कहा। मार्शल स्पेन से रवाना हुआ था। उसे अल्जायर मारितानिया से होते हुए न जाने कहाँ जाना था। समंदरी तूफान ने उसे तबाह कर दिया। मैंने जिगलर को सुनाना शुरू किया और उसे गार्सा के बारे में तफसील बताते हुए कहा कि अब वो इस जजीरे का बादशाह है। ओह माय गॉड, कितनी अजीब कहानी है। वो बेहद जालिम है। उसने अपने मुखालिफों को गोलियों से भून डाला है। जिगलर सोच में डूब गया। देर तक खामोश रहने के बाद उसने कहा, जहाज के लोग इससे नफरत करते होंगे, जाहिर है कुछ उससे मुत्तफिक भी होंगे, 100% मजबूरन। एक बात बताओ तुम दोनों, क्या तुम एक ऐसा ग्रोह तैयार कर सकते हो जो गार्सा के खिलाफ एक्शन के लिए तैयार हो जाए? मार्शल पर ईंधन कितना है? मेरे ख्याल में काफ़ी है, मगर गार्सा बहुत जल्द उसे तबाह कर देने का मंसूबा रखता है ताकि उसकी राया कहीं जाने का तस्वुर भी ख़त्म कर दे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ किसी भी यारो मददगार ज़िंदगी के बारे में कोई हमसे पूछे। बस तुमसे इस मुख्तसर वक़्त में बहुत सी बातें करना चाहता हूँ। तुम इसकी इजाज़त दोगी? जी मिस्टर जिगलर, क्या मैं तुम्हें अपना साथी बना सकता हूँ? हम क्या कर सकते हैं मिस्टर जिगलर? सुनो, मैं अपने तबाहशुदा जहाज़ का कप्तान था। हम जिंदगी की यहाँ से निकल जाने की आस खो बैठे हैं, लेकिन दिल में जीने की एक किरण आज भी रोशन है कि काश हमें यहाँ से निकल जाने का मौका मिल जाए। आपने बताया मिस्टर अस्करी कि जहाज़ के यानी मार्शल के कंपास टूट चुके हैं, लेकिन हमारे इस तबाहशुदा जहाज़ के कंपास मौजूद हैं। ओह, मेरे मुंह से एक बेख्तियार आवाज़ निकल गई। तो क्या हाँ, जिंदगी के लिए जदोजहद की जा सकती है? ये कैसे मुमकिन होगा मिस्टर जिगलर? जब जिंदा रहने के लिए जदोजहद की जाती है तो जिंदगी की बाजी लगानी पड़ती है। हमें हर खतरा मोल लेना पड़ेगा। लेकिन मिस्टर जिगलर, मेरे जहन में कुछ है। क्या? तुमने मुझे पूरी कहानी सुनाई है। मैंने उससे ही एक किरदार मुंतखब किया है जो हमारे काम आ सकता है। कौन? वो फ्रांसीसी अफसर, जिगलर ने कहा, और हम दोनों हैरत से उसे देखने लगे। इसमें कोई शक नहीं कि सिर्फ हमारी कहानी सुनकर जिगलर ने एक ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया था जो सबसे ज्यादा गार्सा से नफरत करती थी और जो सबसे ज्यादा कारआमद थी, यानी एक छोटे से ग्रुप के साथ असलहा चलाने की माहर। अस्करी ने पुरजोश लहजे में कहा, जबरदस्त इंतखाब मिस्टर जिगलर। वो मान भी जाएगा क्योंकि एक फर्ज शनास अफसर है। 100% इम्कानात हैं। मगर मुझे खुशी है कि तुम लोग मुझसे मुत्तफिक हो। अब तुम्हें दूसरा काम ये करना है कि फ्रांसीसी अफसर को यहाँ ले आओ। मैं उससे मुलाकात करके मंसूबाबंदी करूँगा। मेरे ख्याल में ये मुश्किल नहीं होगा। तुम्हें इल्म है कि मार्शल कौन से रास्ते से हमारे करीब है? नहीं, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ, जिगलर ने कहा, और फिर वो अपनी जगह से उठ गया। पहाड़ों के अंदर दहाने और सुरंगें बेमिसाल थीं। वो हमें एक कुदरती गार के दहाने से अंदर ले गया, फिर एक छोटी सी सुरंग में दाखिल हो गया जिसे रोशन कर लिया गया था। ये सुरंग बुलंदी की तरफ जाती थी। हम सुरंग की बुलंदियां तय करने लगे। न जाने कुदरत क्या चाहती थी। जो कुछ हो रहा था खुद ब खुद हो रहा था। हमारी किसी जदोजहद का दखल नहीं था। अस्करी खुदकुशी करने के लिए चट्टान पर चढ़ा और अब हम इस अनोखी सुरंग की बुलंदियां तय कर रहे थे। आखिरकार हम सुरंग के दहाने से बाहर आ गए, जहां एक प्लेटफॉर्म जैसी चट्टान मौजूद थी जिस पर छत थी, जहां जिगलर ने जहाज पर इस्तेमाल होने वाली दूरबीन नस्ब कर रखी थी। इस बुलंद प्लेटफॉर्म से पूरा जजीरा नजर आता था। मार्शल दूरबीनों के बगैर भी नजर आ रहा था। जिगलर ने दूरबीन फोकस करके हमें इशारा किया और हम इन दूरबीनों से मार्शल का जायजा लेने लगे। यहाँ से मार्शल साफ नजर आ रहा था। ये सब देखने के बाद अस्करी ने बेख्तियार जिगलर से कहा, इसका मतलब है मिस्टर जिगलर कि आप तो मार्शल पर होने वाले इस इकदाम से वाकिफ होंगे। हाँ, मैं मार्शल को उस वक्त देख रहा था जब वो समंदर में था। ओह, उस वक्त आपने क्या समझा था? मैंने दुआ की थी कि काश वो इस जजीरे पर आए। आपको इससे क्या मकसद था? जो मिल रहा है, यानी जिंदगी की उम्मीद। जिगलर गहरी सांस लेकर कुछ सोचने लगा और बोला, मेरी बेटी, मेरी नवासी इस जजीरे की कैदी हैं। उन्हें नई जिंदगी देने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आओ तुम्हें उनसे मिलवाऊं। हम वापस चल पड़े। फिर इस अनोखी दुनिया में हमने जूलियन और मेलना से मुलाकात की। बेहद खूबसूरत थीं दोनों, लेकिन इस जजीरे में दोनों मुरझाए हुए फूलों की तरह थी। मुझे देखकर और मेरे बारे में जानकर जूलियन फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने उन दोनों को बड़े प्यार से तसल्ली दी। अब हम चले मिस्टर जिगलर? हाँ जाओ, और जिस तरह भी बन पड़े फ्रांसीसी अफसर को मेरे पास ले आओ। उसके बाद जिगलर ने बड़े प्यार से हम दोनों को रुखसत किया और हम इस अनोखी जगह से वापस इस चट्टान तक आए। मैंने मजाकन कहा, जी मिस्टर अस्करी, खुदकुशी के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाकर जब तुमसे दूर होऊंगा
تو سکون سے زندگی ختم کر لوں گا۔ اس فرض کی ادائیگی تک کے لیے زندہ رہنے کی اجازت دے دو۔ اجازت ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔